الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث مبارکہ میں یہ عظیم ارشاد ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عمر لمبی ہے اور ان کا عمل اچھا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے اور بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ معزز سامعین، دنیا کے اندر ہماری جو زندگی ہے یہ بڑی مختصر ہے اور چند ساعتوں کے لیے، چند لمحات کے لیے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا کی گئی ہے۔ اس زندگی کو بہتر بنانا اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ بہت بڑی فلاح کی بات ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس زندگی کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزاریں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اس کا اجر پا سکیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اگر جس شخص نے اچھا عمل کیا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، اور جو کوئی شخص برا عمل کرے گا تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تو یہ عمر کا بڑا ہونا اور اس کے ساتھ انسان کا عمل اچھا ہونا، یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مبارک حدیث میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا۔ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں بہت لمبی ہیں اور ساتھ ہی ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہیں۔ تو سامعین محترم، عمر انسان کی لمبی ہو اور ساتھ اس کا عمل اچھا ہو تو یہ کیا ہی خوبصورت بات ہے اور کتنی ہی بہترین بات ہے کہ انسان کی زندگی 100 سال پر ہے یا 80 سال پر مشتمل ہے اور وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزری ہے، ساری کی ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزری ہے۔ تو یقیناً یہ شخص جس کی 80 سال عمر ہے یا 100 سال عمر ہے وہ اس شخص سے بہت آگے نکل جائے گا درجات کے اعتبار سے جس کی عمر 50 سال یا 40 سال ہے، جس کی عمر 20 سال یا 30 سال ہے۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، انسان کو اچھائیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کتنے ہی ہم نے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں دی ہیں تو اپنی جو ان کی زندگی کے لمحات ہیں ان کو وہ ضائع نہیں کرتے، ان کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات اس طرح بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد دونوں ہی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ ایک شخص ان میں سے جو تھا وہ شہید ہو گیا اور اللہ کے پاس چلا گیا، وہ پہلے شہید ہو گیا، اور جو دوسرا آدمی تھا وہ اس کے 1 سال بعد جا کے فوت ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ شخص جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا اور تبھی موت فوت ہوا تھا، وہ شخص جنت میں پہلے داخل ہو گیا، اور وہ آدمی جو اس سے 1 سال پہلے فوت ہوا تھا اور شہید ہوا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، کتنا بڑا معاملہ ہے، لیکن وہ شخص جنت میں بعد میں داخل ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شہادت کا مقام تو بہت بلند ہے، تو یہ بعد میں داخل ہو رہا ہے اور وہ پہلے داخل ہو رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کر آیا اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول یہ بتلائیے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ کیا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طلحہ یہ بتلائیے، کیا جو شخص 1 سال بعد زندہ رہا، کیا اس نے اس پورے سال کے اندر نمازیں نہیں پڑھیں؟
کیا اس نے اس پورے سال کے اندر روزے نہیں رکھے، رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے اس پورے سال کے اندر جو اس شہادت والے شخص کے زندگی کے 1 سال بعد تک وہ زندہ رہا، تو وہ اس نے اس سال کو ضائع نہیں کیا۔ اس سال کے اندر جو نمازیں پڑھیں، اس سال کے اندر جو رمضان کے روزے رکھے اور دیگر جو خیر کے کام کیے، صدقہ خیرات کیا، جو بھی نیکی کے کام کیے، وہ سارے کے سارے اس کو بہت آگے تک لے گئے، اس شہید کے مقام سے بھی بہت آگے تک لے گئے۔ اور حدیث کے اندر الفاظ اس طرح ملتے ہیں، فرمایا کہ ان دونوں کے درجات کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ یعنی یہ شخص جس کی زندگی لمبی تھی، اس کو 1 سال مزید مہلت مل گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس شہید آدمی سے اتنا اونچا مقام دے دیا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی دن اضافی دے دیا ہے، جو ہمیں مہلت دے دی ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ اپنی اس عمر کو ضائع نہ کیجیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، میں جنت کو اس کی مرضی کے مطابق بنا دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عمر کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔